معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی دوسری ویڈیو آپ کے سامنے میں لے کر کے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی کہ محرم الحرام، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو اپنے اسی چینل رئیس کوثر قادری پر اپلوڈ کیا ہے، جس کا مطلب کہ مضمون ہے، ٹائٹل ہے کہ جنگ کربلا ہی کو لوگ کیوں مناتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں اور دیگر جنگ کو کیوں نہیں یاد کرتے۔ تو اس کا لنک ڈسکرپشن کے نیچے ہے، آپ وہاں جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک اور مضمون ہے وہ یہ ہے امام حسین کی شان اور ان کی فضیلت۔ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ امام حسن و حسین کی کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں بات کروں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو اسے خوب شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو سے کیا سمجھ میں آئی ہے۔ بلا کسی تاخیر کے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدسہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں کوٹ کرتا ہوں۔ اس کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت جب بظاہر دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے قریب پہنچتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ آپ کے چلے جانے کے بعد میری رہنمائی، مجھے صراط مستقیم کا راستہ کون چلائے گا، کون دکھائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن، جس کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز، میں اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یعنی کہ میں حسن و حسین، علی اور فاطمہ کو تمہارے بیچ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور ان کے نسل سے جو اولادیں چلیں گی اس کو چھوڑ کر کے میں تمہارے بیچ جا رہا ہوں۔ وہ تمہاری رہنمائی کریں گے اور وہ تمہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھائیں گے، اس پر چلائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو اس حدیث مبارکہ سے اہل بیت کی شان مقدسہ سمجھ میں آئی۔ اس کے علاوہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے۔ تو اس کے متعلق کافی اعتراضات ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تحقیق کے بنا پر جو ہے نا باتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتی رہتی ہے۔ تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش آپ کے ہجرت کرنے کے بعد، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینہ المنورہ ہجرت کیے، ہجرت کے 4 سال یا 5ویں سال، یعنی کہ 4 ہجری یا 5 ہجری میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور جب سے امام حسین کی پیدائش ہوئی تو میرے عزیز، میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور جبریل امی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مبارک ہو، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رشتے میں ہمارے مصطفیٰ کے نواسے لگیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ نے کبھی آپ کو نواسا بھی نہیں سمجھا، بلکہ آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھا ہے، آپ کو اپنا نواسا سمجھا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد آئیے تھوڑا سا اور ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جب جبریل امی جب مبارکبادی دینے کے لیے آئے امام حسین جو پیدا ہوئے ہیں، ابھی 1 دن بھی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، کہ ایک فرشتہ جبریل امی سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے مصطفیٰ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، جا رہے انہیں کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ تو وہ فرشتہ جو بعض روایتوں میں اس کا نام فطرس کہا گیا ہے، تو بعض روایتوں میں اس کا نام فطرس رکھا گیا ہے، گویا کہ اسی دونوں نام میں سے نام ہوگا۔ تو وہ فرشتہ جو اپنے عہدے سے معزول ہو چکا ہوا تھا، یعنی کہ ان کے اڑنے کا پر اور ان کے جسم کو مطلب کہ جلا دیا گیا تھا اور عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا، عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ تو وہ فرشتہ فطرس کہتے ہیں کہ اے جبریل مجھے بھی لے کر کے چلو، ہو سکتا ہے کہ اس گھرانے کے صدقے میں ہمارا عہدہ واپس آ جائے اور ہم پھر سے وہی میں کام انجام دے سکوں جو میرے رب نے پہلے سے مجھے مامور کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر! وہ فرشتہ
جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وہ ہو لیتا ہے. آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبارکبادی پیش کیا. حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ پطرس ہے جو اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برطرف کر دیا ہے. میرے بھائیوں, حضرت جبریل امی پطرس کو, وہ فرشتے کو میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسم حسین یعنی کہ امام حسین کے جسم سے جو کپڑے مس ہوئے اس کپڑے کو اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگا دیا, صرف ٹچ کر دیا, مس کر دیا. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ امام حسین کے صدقے میں اس کو دوبارہ پھر سے وحدہ بھی عطا کر دیا, اور ان کے بالوں پر بھی پھر سے وہ جیسے پہلے تھا ویسے اس کو لا کر کے رکھ دیا گیا. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین کا مقام دیکھیے, کبھی ایک دن ہوا ہے لیکن ان کے صدقے میں فرشتوں کو بھی وحدہ مل رہا ہے. تو ہم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں جنت عطا فرمائے گا؟ ہم امت محمدیہ کو کیوں نہ دنیا میں سرفراز بھری زندگی عطا فرمائے گا؟ میرے عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین کا صدقہ ہر مسلمانوں کو ملتا ہے. آئیے میں اور آگے باتیں کروں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بابرکت میں. میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو, امام حسین اور امام حسن یہ میرے دو جگر کے ٹکڑے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. جتنے بھی جنتی نوجوان ہیں ان تمام جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اور میرے بھائیوں, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کہیں راستے میں جا رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو دیکھتے ہیں تو اپنے جانب بلاتے ہیں, امام حسین ادھر آؤ. لیکن امام حسین چونکہ بچپنا اور شوخی والی مزاج رکھتے تھے تو وہ جو ہے دور بھاگنے لگے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد امام حسین کو آپ پکڑ لیتے ہیں. تو روایت میں جو آئی اس کو روایت کرنے والے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے امام حسین کے یہ پیچھے والے گدا پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے یہ ٹھوڑی پکڑتے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, یہ میرا حسین میرا نواسا ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی, کہ اے لوگوں سنو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی امام حسین سے محبت کیا گویا کہ وہ حبیب اللہ ہے, وہ اللہ سے محبت کیا, اور جس نے بھی حسین سے عداوت رکھی گویا کہ اس نے اللہ سے عداوت کیا ہے, اس نے مجھ سے عداوت رکھی ہے. اب گویا اب یہاں پر بات یہ پتہ چل گیا کہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین کو جو شہید کیا ہے وہ امام حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات مقدسہ کو ٹھیس پہنچایا ہے, ان کی روح کو جھنجھلایا ہے. اور میرے عزیزان ملت اسلامیہ, وہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جو پوری زندگی نہیں بلکہ 7 سالہ زندگی, میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اپنے پیارے نانا جان یعنی کہ پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا ہے, پرورش پایا ہے. میرے بھائیوں, جب امام پاک دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں, جب امام حسین دنیا میں جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرا جگر کا ٹکڑا کہاں ہے, مجھے دو. جگر کے ٹکڑے یعنی امام حسین کو دیا گیا. میرے مصطفیٰ نے اپنے گود میں لیا اور بچوں کو گٹی پلائی جاتی ہے, گٹی دی جاتی ہے. مثلا شریعت گٹی پلانے کا رواج ہے شریعت کے اندر میں, اور وہ رواج کیا ہے کہ جو اپنے علاقہ کا پیر بزرگ یا کوئی بڑے عالم ہوتے ہیں تو شہد کے اوپر کچھ پڑھ کر کے ہے نا بچوں کو چٹایا جاتا ہے, یا کوئی میٹھا چیز اسے پڑھ کر کے اس کو چٹایا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, یہ گٹی دینا ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے دیکھو امام حسین کو کیسے گٹی پلائی. اللہ اکبر. میرا مصطفیٰ نے امام حسین کو اپنے گود میں لیا اور اپنے زبان مبارک امام حسین کے منہ کے اندر میں رکھا, اور امام حسین
اپنے نانا جان یعنی پیارے مصطفیٰ کی زبان کو چوس رہے ہیں، گویا کہ عقیدت کی نگاہ سے یہ دیکھو کہ وہ زبان مصطفیٰ نہیں چوس رہے ہیں، بلکہ میرے نبی کے سینے میں جتنے بھی نبوت کے راز تھے، نبی کے سینے میں جتنے بھی عقیدت کے راز تھے، امام حسین نے بچپنے میں سب کو چوس لیا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بابرکت۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو چونکہ شریعت میں جو نماز کے درمیان کھڑا ہونے کا جو حکم ہے، 4 انگلیوں کے فاصلے پر قیام کے لیے کھڑا ہوتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے، امام حسین تشریف لائے اور دونوں پاؤں کے بیچ سے اپنے سر کو وہ ڈالنے کی کوشش کیا، تو چونکہ فاصلہ کم تھا، امام حسین کے سر جا نہیں رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیر کے فاصلے کو بڑھا دیا۔ امام حسین اب کیا تھے کہ کبھی دونوں پاؤں، پیارے نبی کے دونوں پاؤں سے کبھی آگے کی طرف جاتے تو کبھی باہر پیچھے کی طرف نکل کر کے آتے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، تو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین کی سہولیت کے لیے میرے نبی پاک نے اپنے پاؤں نماز کی حالت میں پھیلا دیا اور عقیدت یہ پکار کے کہہ رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ نبی کریم کے دونوں پاؤں کے بیچ سے امام حسین کھیل رہے ہیں، لیکن عقیدت یہ کہتی ہے کہ امام حسین کبھی جنت کی اس طرف جا رہے ہیں تو کبھی جنت کے اس طرف آ رہے ہیں، کبھی جنت کی اس طرف کھیل رہے ہیں تو کبھی جنت کی اس طرف کھیل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدسہ۔ اور میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ اور بھی یہ بات آپ نے بہت سارے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، پیارے حسین آئے اور پشت انور پر آپ سوار ہو جاتے ہیں۔ نبی جان گئے کہ یہ کوئی آنے والا کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہو سکتا ہے، یہ امام حسین ہی ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ میں سر کو سجدے سے اٹھاؤں اور امام حسین گر جائے، ان کو چوٹ آ جائے۔ امام حسین کی محبت میں اور ان کو چوٹ اور نہ لگنے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول کر دیا۔ روایت میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 72 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور امام حسین اتنے دیر تک آپ کے پشت انور پر سوار رہا۔ ایک نشانی یہ بھی جاتی ہے کہ امام حسین کی شہادت جو کربلا کے میدان میں جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ 72 افراد ہوں گے اور 72 جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، بیان کیا ہو سکتا ہے مرتبہ امام حسین کا، حقیقت جانتا ہے خدا امام حسین کا۔ اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ہمارے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی کے متعلق آج میں دوسری ویڈیو جو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے کل بھی ایک ویڈیو آپ کو ملیں گی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدسہ میں۔ اس کے بعد کربلا کا بیانات لگاتار چلے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیسے گئے، کیسے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور کیسے کربلا کے بعد کا واقعہ۔ ہر عالم تو آپ کو کربلا تک پہنچا دیں گے، کربلا کے بعد بہت کم عالم جو پہنچا پاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کربلا کے بعد کا بھی واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔